کبھی جو ہے وہ وکی لیکس ہوتی ہیں، کبھی یہ پاجامہ یا پاناما لیکس جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. یہ بالکل فراڈ ہے، بکواس ہے. پاناما ڈاکومنٹس جو ہیں انہوں نے تو نواز شریف صاحب کی سچائی کو مہر لگائی. اتنے مہنگے اثاثے اب افشا ہوئے ہیں تو یہ کہاں سے ہوئے؟ ان کا حساب اور احتساب ہونا چاہیے. پرائم منسٹر کے اوپر انٹرنیشنلی اب ایک ایکسپوزر ہو گیا، پھنس گئے ہیں. اگر نیب اپنی کریڈیبلٹی بچانا چاہتی ہے فوری طور پہ انویسٹیگیشن شروع کریں جو باقی دنیا کے ملکوں میں ہو چکی ہے. السلام علیکم. پاناما پیپرز کے نام سے آج بہت بڑے پیمانے پر ایک پوری دنیا میں بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں، بزنس مین ہیں، ان کے نام سامنے آئے ہیں جنہوں نے پاکستان یا اپنے اپنے ملکوں سے پیسے چرائے یا کسی طریقے سے چاہے لیگل چینل سے ہی آف شور ایسی کمپنیز بنائیں، ٹیکس ہیونز جسے کہا جاتا ہے، جہاں پیسے بچائے جا سکتے ہیں. اس کے ذریعے پیسہ یہاں سے گیا. وہ کمپنی جسے فائنینشیل ٹرم میں کہتے ہیں کہ وہ ایک فائنینسنگ وہیکل آپ جنریٹ کرتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی اس کی ڈیسٹینیشن کہیں اور ہوتی ہے. وہ پیسہ 2-3 جگہوں گھماتے ہیں آپ، اینڈ میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ پیسے کا اوریجن کیا تھا، پیسہ لیگل وے سے کمایا گیا تھا یا انلیگل منی تھی. پیسہ آپ نے آئیوری کوسٹ میں جا کے کمپنی رجسٹر کرا لی، لندن میں جا کے پراپرٹی خرید لی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. اور وہ لا فرم کے ڈاکومنٹ ایک انٹرنیشنل جرنلسٹ کی آرگنائزیشن ہے، پوری تنظیم ہے جنہوں نے انویسٹیگیٹ کیا ایک طویل عرصے تک، اور اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں انہوں نے پاکستان سے بھی لگ بھگ، یہ عمر چیمہ صاحب ہیں پاکستان سے جنہوں نے اس پہ کام بھی کیا، 200 کے قریب انہوں نے کہا کہ سیاسی شخصیات ہیں اور کاروباری شخصیات ہیں جو اس فہرست میں شامل ہیں. لیکن اسی فہرست کا آغاز اگر جس نام سے کریں تو وہ پرائم منسٹر کی اپنی فیملی ہے، جس میں ان کے تینوں بچے مریم نواز، حسین نواز اور حسن نواز، تینوں کا نام آتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے ایک کمپنی رجسٹر کروائی اور وہاں سے پیسہ چینلائز کروایا اور لندن میں پراپرٹیز خریدیں. یہ ڈاکومنٹڈ ہے، اس کے ڈاکومنٹس موجود ہیں، ان کے دستخط موجود ہیں. اسی طریقے سے محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ صاحبہ کے نام بھی اس میں شامل ہے. پیٹرو لائن ان کی کمپنی، عراق میں آئل فار فوڈ کے لیے ان کی کمپنی کے حوالے سے ایک دفعہ انویسٹیگیشنز بھی ہوئی تھی کہ اس نے کک بیکس دی ہیں. اس میں رحمان ملک اور محترمہ کے بھتیجے کا نام بھی آتا ہے. سیف اللہ کا نام اس میں شامل ہے. صدر الدین ہاشمانی کا گروپ، پورا ہاشو گروپ جو ہے، اس کے حوالے سے کئی کمپنیز ہیں اور میڈیا کے حوالے سے کئی لوگوں کے نام اس کے اندر شامل ہیں. کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم ڈیبیٹ کریں گے اور کیا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں ایک محکمہ قائم ہے نیب، جس کے حوالے سے ہم روز تذکرہ کرتے ہیں کہ نیب ہے. کبھی کہتے ہیں کہ کچھ کرتا نہیں ہے، کبھی حکومت کے کسی وزیر کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے تو لگتا یہ ہے کہ فوج کے کسی جنرل نے رات کو اس کو فون کیا تھا، صبح اس وزیر کے خلاف کارروائی ہو گئی، جمہوریت کو خطرہ نہ ہو جائے، صبح حکومت ڈسمس نہ ہو جائے. تو لیکن پراپر انسٹیٹیوشنل فریم ورک کوئی نہیں ہے. اگر کے پی کے نے بنایا بھی تھا، وہاں 2 وزیر پکڑے تو انہوں نے لا ہی بدل دیا. تو یہ پورے ڈاکومنٹس ہمارے سامنے ہیں. ان کی روشنی میں پاکستان میں اب کیا ہونا چاہیے، اس کے اوپر آج کے ہمارے پروگرام کا فوکس رہے گا. اس کے علاوہ بے شمار پاکستان کے بزنس مین اور پولیٹیشین اور سینیٹر، ان کے نام اس فہرست میں شامل ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آف شور کمپنی رجسٹر کروائی. پیسہ کہاں سے آیا، کہاں سے کمایا، کن چینل سے وہاں تک گیا اور کس مصرف میں رہا، کوئی معلوم نہیں ہے. انٹرنیشنلی بہت بڑی ایک، جیسے وکی لیکس ہوئی تھی ویسی ایک لیک کی گئی ہے. ایک کمپنی تھی پاناما بیس جو یہ کام کرتی تھی، ٹیکس ہیون ہے بیسیکلی. مختلف ممالک سے ولادیمیر پوٹن کا نام بھی اس میں شامل ہے. اور وہ کام یہ کرتے تھے کہ پیسہ ادھر سے آیا، وہاں ایک کمپنی رجسٹر کی، بعد میں جا کے گھما پھرا کے ایسٹس امریکہ، یورپ یا کسی اور ایسی ڈیسٹینیشن میں خرید لیے، جس سے منی وائٹننگ کا ایک پورا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. پاکستان میں ان سوالوں کا جواب نہیں ہے کہ یہ کمپنیز جو منسلک ہیں براہ راست مریم نواز شریف سے، حسین نواز سے یا حسن سے، یہ جو پیسے ان کمپنیز کے پاس آئے ان کا اوریجن کیا ہے، وہ پیسے کہاں سے آئے. ان کا اینڈ استعمال جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے کچھ پراپرٹیز کی شکل میں جو لندن میں خریدی گئیں. پورے ڈاکومنٹڈ ہیں، سگنیچرز ہیں، بینک کی ڈیٹیلز ہیں، کوئی ڈاؤٹ فل چیز نہیں ہے، مشکوک چیز نہیں ہے، اوریجنل ڈاکومنٹ ہے. اور پوری دنیا سے 300 سے زائد جرنلسٹ جو تھے انہوں نے اس پہ انویسٹیگیٹ کیا اور انویسٹیگیٹ کر کے پورے ورلڈ لیڈرز، بڑے پاپولر نام بھی ہے، میسی فٹ بالر کا نام بھی اس میں شامل ہے، اس نے بھی ایسی کمپنی بنائی ہوئی ہے. امیتابھ بچن کتنا بڑا سٹار ہے انڈیا میں، لوگ سارے اس کو پوچھتے ہیں، اور ایشوریہ رائے، اس کا دونوں نے ایسی کمپنی بنائی ہوئی ہے پیسے بچانے کے لیے. وہاں کمپنی رجسٹر کرائی ہوئی ہے، گھماتے ہیں، کالا دھن سفید ہو جاتا ہے، پھر جہاں مرضی آپ لگا لیں. یہ پروگرام کا پہلا حصہ بھی ہم نے اس پہ فوکس رکھا تھا. آپ کو مزید ڈاکومنٹس اور ان کی تفصیل ابھی بھی اس پروگرام کے حصے میں بھی دکھائیں گے. پروگرام کے آغاز میں شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ ہیں. شیخ رشید صاحب، ویری وارم ویلکم. جناب شیخ صاحب
آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہ فرمائیے گا، یہ جو پاناما پیپرز آئے ہیں سامنے، اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام آ گئے ہیں جناب، آپ کا بھی نام ہے اس میں؟ ہونا چاہیے، میرا نام تو بہت ضروری ہے کمپنی کی مشہوری کے لیے، کیونکہ یہاں جس کا نام آتا ہے، جو جتنا بڑا چور ہوتا ہے اتنا بڑا معزز ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے نام آئے ہیں ان کا اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ ان کے ساتھ وہی ہونا چاہیے، کیا سلوک ہوگا؟ سب کو پتا ہے کہ ان کا مال ہے، یہ قوم چوروں کو پسند کرتی ہے، یہ چوروں کو، لٹیروں کو، ڈاکوؤں کو، کرپٹ کو، ڈسانس کو، سلگش کو، اور وہ جو لوٹ مار کر کے دولت باہر لے جاتے ہیں۔ سائیکل والے کو کون ووٹ دیتا ہے؟ موٹر سائیکل والے کا کون ہے یہاں پہ؟ یہ لمبی گاڑیوں کی ساری جمہوریت ہے، اور بی ایم ڈبلیو، اور معاف کرنا، انہوں نے اسامہ کا مال نہیں چھوڑا تھا، اسامہ بن لادن سے مال پکڑنے میں گریز نہیں کیا، انہوں نے پڑوسی ملکوں کا مال پکڑنے سے گریز نہیں کیا۔ ہمارا یہ مال کھا رہے ہیں، ہمارے قرضوں کو اور ہماری منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، تو ہم غلام ہیں ان کا حق ہے۔ شیخ رشید صاحب، آپ کی نیب کیا کرے گی؟ نیب آپ نے اتنا بڑا ادارہ بنایا ہوا ہے، وہاں ایک وہ میجر قمر زمان چودھری صاحب، میجر ریٹائرڈ قمر زمان چودھری صاحب کو آپ نے وہاں تعینات کیا ہوا ہے، وہ کچھ کریں گے؟ یہ تو اب ڈاکومنٹڈ ہے سارا کچھ نا، زبانی کلامی تو ہے کون کرے گا جی؟ پرائم منسٹر کے ساتھیوں سمیت 28 آدمیوں کا وہاں پہ کیس ہے، میں 6 مہینے سے چیخ رہا ہوں، منشا سے لے کے شاہد خاقان عباسی سے لے کے 28 ان کے قریبی لوگوں کا کیس ہے۔ کیا نیب کچھ کر سکے گی جی؟ کیوں نہیں کر سکے گی؟ اگر نیب ہاتھ ڈالے گی تو بادشاہ ہیں آپ، میاں صاحب بادشاہ ہیں آپ۔ اس ملک میں there is always face behind a case. Nobody looks towards case. Everybody looks towards face. ان سب چوروں کے پیچھے گینگ آف 5 ہے، 5 خاندان ہیں اور ان کے 30 بچے ہیں، ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اگر قوم باہر نکلے، اگر ڈاکٹر عاصم کو پکڑا جا سکتا ہے تو پھر نواز شریف کے خلاف بھی فوج نکلے۔ شیخ رشید صاحب، آپ کے منی لانڈرنگ میں پکڑا جا سکتا ہے تو پھر کسی کو نہیں بخشنا چاہیے۔ شیخ رشید صاحب، آپ کے یہ قمر زمان چودھری صاحب جو ہیں میجر ریٹائرڈ ہیں، یہ جنرل ضیاء کے ADC تھے، تو یہ تو اگر آپ فوج کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ فوجی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو کہیں کہ کیس آگے چلائیں۔ دیکھیں، وہ خود کہہ چکا ہے قمر زمان، اتنا لمبا پروسیس ہے، اتنا لمبا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کے پاس بڑی معذرت کے ساتھ، کس کو نہیں پتا کہ پارک لین میں ان کے گھر ہیں؟ کس کو نہیں پتا کہ آف شور کمپنی؟ آپ ایک ٹی وی چینل کی ریکارڈنگ نکالیں، میں نے خود سنا، میں کبھی بچوں کا نام نہیں لیتا، بچوں کی سیاست نہیں کرتا، حسین نواز صاحب کو میں نے خود ٹی وی چینل پہ سنا کہ انہوں نے کہا ہماری آف شور کمپنی ہے اور میری ہمشیرہ اس کو ایڈ کرتی ہیں۔ اگر یہ غلط ہو تو میں قوم سے معافی مانگ لوں گا، میں نے خود سنا، ہوش و حواس میں سنا ہے، اور جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری آف شور کمپنی ہے جس کے نام یہ سب کچھ ہے۔ میں نے شیخ صاحب ابھی چلایا ہے میں نے وہ حسین نواز کی وہ سٹیٹمنٹ جو تھی نا، وہ ایک جیو ٹی وی کا پروگرام ہے حامد میر صاحب کا، اس میں انہوں نے دی تھی، ابھی میں نے چلائی ہے وہ سٹیٹمنٹ ان کی۔ میں نے جاوید چودھری کے بھی پروگرام میں خود سنا ہے، میں نے جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں خود سنا ہے۔ دو دفعہ ہو گیا، تو یہ وہی ڈاکومنٹ ہے، بیسیکلی ڈاکومنٹ وہی چیز ہے کہ یہ ان کی پراپرٹیز ہیں، ان کا پیسہ ہے، ان کی کمپنی ہے۔ ان کو پتا لگ چکا تھا کہ یہ لیک ہونے جا رہا ہے، اور ایک اطلاع یہ ہے کہ 25 اپریل سے پہلے اور خوفناک ڈاکومنٹ آ رہے ہیں، کیونکہ منڈی میں وہ لوگ پھر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہمیں مال لگاؤ، ہمارے پاس ان کے ڈاکومنٹ ہیں، ہمارے پاس ان کے مسئلے ہیں۔ 25 اپریل سے پہلے کس کے ڈاکومنٹس آنے والے؟ انہی لوگوں کے آنے ہیں، میرے اور آپ کے آنے ہیں۔ ہم نے تو پکڑا جانا ہے آوارہ گردی میں، ہم نے تو کسی کو چھیڑنے میں پکڑا جانا ہے۔ شیخ صاحب، پتہ چلے آپ کے بھی لندن میں 4 اپارٹمنٹ ہیں، کوئی سرے پیلس آپ کا بھی ہے، کوئی سرور محل آپ کا بھی ہے، پتہ چلے کل کو شیخ صاحب کی بھی نکلائیں چیزیں تو کہہ کو آگے میرا نام ڈلائیں، تبھی لوگ مجھ سے متاثر ہوں گے۔ آپ کا نام ڈل جائے، ویسے تو ہو سکتا ہے نیب کیس پکڑ لے، ڈلوائی لیں کوشش کر کے۔ ندیم صاحب، پھر آپ ہی سارے اداس ہو جائیں گے، کہہ کو آگے میرا نام ڈالیں، کیونکہ اس ملک میں چوروں کو عزت ملتی ہے، شریف آدمی کو تو کوئی چاٹا نہیں مارتا اس ملک میں۔ اچھا، کون دیتا ہے؟ یہ جب ایک کچھ عرصہ 1.5 سال پہلے بڑا شورا ہوا تھا جی کہ آرمی میں جنرل راحیل شریف نے ضرب عضب آپریشن سٹارٹ کیا ہے، تو اب فوج کا بڑا سخت دباؤ ہے، گورننس ٹھیک کرنی ہے اور کرپشن کے خلاف کارروائیاں کرنی ہے۔ ISI میں بھی کرپٹ افسروں کو نکالا جا رہا ہے، فوج کی بھی صفائی ہو رہی ہے، ریاض ملک سے بھی دوری ہو گئی ہے، ریاض ملک کی دوری بہرحال اسٹیبلش ہو گئی ہے، ابھی انہوں نے
ISPR والوں نے ایک باقاعدہ بیان جاری کر کے کہا ہے کہ ان کا ریاض ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن باقی کرپشن کی کہانی آگے نہیں چلی. کیا تحقیقات ہوئی؟ کیا کسی کو سزا ملی؟ دیکھیں ریاض ملک صاحب کو تو ایسے ہی آپ ہر دفعہ اپنے پروگرام میں بیچ میں لے آتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر فوج بالکل کلین ہینڈڈ ہے، اگر فوج کے ہاتھ، اگر فوج واقعی انصاف چاہتی ہے جس طرح پنجاب میں آئی ہے، یہ کہتے تھے ہم پنجاب میں نہیں آنے دیں گے، اسی طرح نیب کو بھی پنجاب کے کیسز جو ہیں وہ لڑنے چاہیے. اور اگر نیب نہیں آئے گی پنجاب میں تو میں سمجھتا ہوں اس ملک میں کوئی اس جمہوریت کو نظر لگ سکتی ہے. اس ملک کو جو انہوں نے جمہوریت کی پازیبیں پہن کے اور گھنگرو پہن کے اور کیا کہتے ہیں ماتھے پہ وہ لگا کے ٹکے لگا کے جو لوٹ مار کا یہ دھمال ڈال رہے ہیں، تو اس کا اینڈ بھی تو ہونا چاہیے نا، ورنہ لوگ کہیں گے یار کیا فرق پڑتا ہے. شیخ صاحب ویسے کیا اس ملک آپ ریاض ملک صاحب کو بڑا وہ آسانی سے آپ نے چھوڑ دیا، ان کے برخوردار بھی نام ان کا بھی شامل ہے، انہوں نے بھی کمپنیاں رجسٹر کرائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے لوگ سارے ہیں جی اس میں. آپ کس کو کیا سمجھتے ہیں؟ نا آپ دیکھیں، میں تو نمبر 1 کی بات کرتا ہوں. میں بزدلی سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کے بچوں کا پہلے میں نے نام لیا تھا اور آدھی دنیا مجھ سے ناراض ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج پہ لازم ہے کہ شیخ رشید سے لے کے آصف زرداری تک اور شیخ رشید سے لے کے نواز شریف تک سب کو جنہوں نے کرپشن میں ملوث ہوں، جن کا پیسہ مال ہو، باہر ان کو روند کے رکھ دیں. آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کے اندر جس طرح آپ نے کراچی میں آپریشن دیکھا کہ وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ریکارڈ اٹھا کے لے گئے تھے، اسی طریقے سے LDA کا ریکارڈ آئیں اور اٹھا کے لے جائیں، دیکھیں کس کس کو پلاٹ ملے اور باقی محکموں کا بھی. آپ زیادتی کر رہے ہیں. آپ کو پتا کہ LDA کو آگ لگ چکی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ LDA کو آگ لگائی جا چکی ہے. LDA کے ریکارڈ کو وہ خاص ڈپارٹمنٹ جل گیا ہے جہاں کام کی کستوریاں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں صرف 2 پڑوسی ملکوں سے لین دین ہو رہا ہے جہاں کرپشن سرزد عام ہے، جہاں 35 سے 50% کمیشن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں انصاف نہیں ہو سکتا. اگر انصاف ہونا ہے تو یہ میٹرو، اورنج ٹرین اور وہ قائد اعظم سولر پلانٹ اور یہ نندی پور، یہ سارے کرپشن کے کیس ہیں. میں ریکارڈ پہ ثابت کر سکتا ہوں، ریکارڈ پہ، کہ ڈونگ فارم کمپنی کو میں نے بلیک لسٹ ہی نہیں کیا بلکہ اس کا کیس نیب میں بھیجا. ڈونگ فارم کمپنی پاکستان میں کوئی چیز نہیں لگا سکتی، لیکن یہ لے کے آئے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیں نا، کسی آدمی کو اس پاکستان میں لوگ بے بس ہیں، لاچار ہیں. اچھا، آخری سوال آپ سے شیخ رشید صاحب، آخری سوال پوچھ لوں. 25 اپریل سے پہلے آپ کو کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی نظر آتی ہے؟ ڈیولپمنٹ کا تو نہیں میں کہہ سکتا. میں ان کے کیسز دیکھیں، میں نواز شریف کا مقدر نہیں بدل سکتا، نواز شریف کا میں مقدر نہیں بدل سکتا. بہرحال میں کہہ چکا ہوں 2016 ان کے سیاسی خاتمے کا سال ہے اور یہ مارچ اپریل اہم مہینے ہیں، اور مارچ اپریل میں ان کے سارے اگر دستانے پہنے ہوئے کیس ہیں اگر نہیں نکلتے تو پھر بادشاہ، پھر یہ مقدر ہے ان کا. میں تو نہیں. سر آپ کا شیخ صاحب پہلے کی طرح آپ کا کسائی نہ بھاگ جائے کہیں؟ کسائی بھاگ گیا تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر میں کیا کر سکتا، پھر میں کھالوں کا کام ہی کروں. شیخ رشید احمد صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ڈاکٹر عارف الوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور سلمان مجاہد صاحب بھی ساتھ ہوں گے. تینوں کو ویلکم کرتا ہوں. لیکن ایک سٹیٹمنٹ کا ذکر آیا ابھی، مریم نواز شریف صاحبہ کا بیان ہے، سن لیں ان پراپرٹیز کے متعلق انہوں نے کیا کہا، پھر وہ حسین والا دوبارہ آپ کو سنوائیں گے. سنوائیے گا، پہلے مریم نے کیا کہا پھر حسین کا سنوائیے. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں تو میں آپ جو بھی میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی مجھے یہ ثنا بچہ کے ساتھ وہ کہہ رہی ہیں کہ پتہ نہیں ان کی اور ان کے بہن بھائیوں کی پراپرٹی کہاں سے لے آئے ہیں. حسین نواز کو دوبارہ سنوائیے جی پروڈیوسر صاحب. میرے نام سے اس وقت 3 پراپرٹیز ہیں جو ہے نا وہاں پہ، میں آج آپ کے سامنے جو ہے یہ رکھ دیتا ہوں. ایک تو وہاں پہ جو ہے پراپرٹیز ہیں جو پارک لین اپارٹمنٹس ہیں، وہ الحمدللہ میں نے خریدے تھے. ٹھیک ہے جی، 2 اپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ جو ہے نا پارک لین میں، جنہیں میں نے خریدا، اور وہ ایک ٹرسٹ بیسکلی اس کو اون کرتا ہے. اور وہ ٹرسٹ جو ہے وہ میری بہن مریم کے نام سے ہے، جو کہ میں نے بنایا ہے، جس کی جو ہے نا وجہ یہ ہے کہ میرے بچے چھوٹے تھے اور ہیں میرے بچے چھوٹے اس وقت جو ہیں،
तो उनको ट्रस्टी बनाया था कि अगर लेट्स से कि कोई ऐसी बात हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो जो है उनको एक्विटेबली शरन तकसीम कर दें। अच्छा, इसके अलावा वो 2 अपार्टमेंट्स हैं जी। इसके अलावा एक अपार्टमेंट नहीं बल्कि घर जो है वो, ये काफ़ी लंबा बयान है जिसमें वो कहते हैं कि उस ट्रस्ट के अलावा 2 और प्रॉपर्टीज़ हैं और एक घर है। वो पूरी तफसील में जाएं तो ये हामिद मीर साहब का इंटरव्यू है, उसमें आप सुन सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर सारी चीज़ें दस्तियाब हैं। वो लेटर की कॉपी दिखा दें जहाँ इस कंपनी का लिखा हुआ है कि बेनिफिशियल ओनर कौन है और उनका एड्रेस भी साथ दिखाइएगा ज़रा। बेनिफिशियल ओनर है इसकी मरियम सफदर और एड्रेस है सरूर पैलेस, और ये 2012 में अभी ताज़ा तरीन अपडेट है, जब मरियम बीबी खुद पाकिस्तान आ गई हुई थी तब भी एड्रेस सरूर पैलेस है। और 93 यकम जनवरी शायद, जब खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अभी बरसर इक़्तिदार थे अपनी फर्स्ट टर्म में एज प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त ये पहली कंपनी रजिस्टर हुई थी। डॉक्टर फजल चौधरी साहब, ये क्या हो रहा है जरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मैं सुबह का मुख्तलिफ ज़राए से ये सारी चीज़ें मीडिया पे चल रहे हैं, ये देख रहा हूँ। कुछ आजकल आपको पता है लम्हा बलम्हा आपको ख़बरें भी मिलती रहती हैं, अलर्ट्स मिलते रहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ऐसी वो कौन सी लीक्स हैं या ऐसी वो कौन सी मालूमात हैं जिनमें इजाफ़ा किया है इन लीक्स ने, या आज के जो हमारे चैनल्स पे या मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स हुए हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि जो आपने हुसैन नवाज साहब का अभी स्टेटमेंट चलाया, जो उनका इंटरव्यू चलाया, वो बड़ा एक मुफस्सल इंटरव्यू था। उसमें उन्होंने शरीफ ख़ानदान और उसके साथ साथ ख़ुद उन्होंने अपनी ज़ात के हवाले से, हसन नवाज साहब के हवाले से उन्होंने बड़ी तफसील से ये बात बताई कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं जो हम ओन करते हैं। चंद चीज़ें जो मैं बहुत क्विकली आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि ना इन लीक्स में कोई ऐसी बात है जो प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ के ज़ात के हवाले से हो कि उनका अपना ज़ाती कोई ऐसा एसेट या ज़ाती कोई ऐसी कंपनी जो मुल्क से बाहर हो। एक तो ये बात है कि प्राइम मिनिस्टर के हवाले से ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उनके बच्चों के पास तो कोई ड्रॉप हुआ होगा आसमान से, शटल आई होगी, उसने आके उतारा होगा यूके लंदन में, वो आधा हुसैन को मिल गया होगा, आधा मरियम को मिल गया होगा। मैं आता हूँ उसमें। मलिक साहब, गुजारिश ये है कि हसन साहब पिछले 22 साल से उनको प्रॉपर्टीज कैसे मिलती है? लंदन में है। मेरे यार सुने ना, हसन नवाज साहब पिछले 22 साल से लंदन में अपना कारोबार कर रहे हैं, मोर देन 2 डेकेड्स। ये एक टाइम होता है मेरा ख्याल है। पहली कंपनी अच्छा, उसके बाद 93 में रजिस्टर हुई थी। हुसैन साहब 22 साल को माइनस करके देख लीजिएगा। हुसैन नवाज साहब जो हैं वो जद्दा में अपना बिजनेस कर रहे हैं और वो भी कोई 15 साल से ज़्यादा। आपका मोबाइल शायद ऑन है, आप मोबाइल स्विच ऑफ करिएगा, इससे इंटरप्शन आ रही है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आपने सारे कागज पत्तर देख लिए होंगे जनाब, मैंने तो ढेर लगाया हुआ है और पढ़ के परेशानी हो रही है कि ये इतना कुछ है पाकिस्तान में और अभी भी जस्टिफिकेशन दी जा रही है। तरीकाकार का मैं सुबह 6 बजे से, मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, सुबह 6 बजे से मैं इस सिलसिले में ट्वीट्स कर रहा हूँ। देखिए, बड़ा क्लियर मामला है, अभी ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मुझे तारिक फजल चौधरी साहब पर भी और जो लोग नवाज शरीफ साहब को डिफेंड कर रहे हैं उन पर रहम आ रहा है, क्योंकि कल को मज़ीद चीज़ें निकलती जाएंगी। ये बहुत बड़ा खाता है, छोटा नहीं है। देखिए, बड़ा मामला क्लियर है। टैक्स हेवन क्यों ज़रूरत पड़ती है, यानी क्यों आदमी पाकिस्तान में या इंग्लैंड में या अगर इजाज़त होती तो अमेरिका में अपने फंड्स नहीं रखता। टैक्स हेवन की ज़रूरत 2 चीज़ों से पड़ती है। एक तो टैक्स बचाना, वो कहलाते ही टैक्स हेवन इस वजह से कि टैक्स बचाना है, और दूसरे इलीगल वेल्थ को उन जगहों पर ले जाते हैं क्योंकि इनके सीक्रेसी का मयार ऐसा है कि ये तो इत्तेफाकिया रिलीक हुए। ये मौसाक और फोंसेका जो हैं, ये 2 जर्मन इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने 1977 में एक कंपनी सेटअप की पनामा में। अच्छा, ये एक कंपनी की एक टैक्स हेवन की कहानी है। टैक्स हेवन्स 20-25 और हैं और लाखों और फर्में जो बनाई गई हैं उनके रिकॉर्ड्स निकल सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि टैक्स हेवन इलीगल वेल्थ छुपाने के लिए और टैक्स हेवन टैक्स बचाने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है, बड़ा सिंपल सा मामला है। इसको परवेज़ रशीद साहब ने बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल दोपहर, आज सुबह, और उसके अंदर मुझे ताज्जुब ये हो रहा था कि उन्होंने इमरान खान का नाम कम से कम 50 मरतबा, अगर मैं झूठ ना बोलूं या कोई इसकी तस्दीक कर ले, 50 से कम होंगे कुछ, 50 मरतबा इमरान खान साहब का नाम लिया। और मैं परेशान हो गया, मैं वेबसाइट पर जाकर देखता रहा कि इमरान खान साहब का नाम इन्होंने क्यों लिया। वो इमरान खान साहब ने ये कहा, भाई साहब, हज़ारों चैनल्स दुनिया में 3-4 लोगों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्यूटिन की तस्वीर दिखा रहे हैं, आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर दिखा रहे हैं, नवाज शरीफ की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये पाकिस्तान की कहानी नहीं है, ये बाहर से वो चीज़ें आई हैं जो हम पाकिस्तानी जानते थे कि ये गड़बड़ होता है। हुदैबा पेपर के एतबार से इसाक डार साहब की 43 पेजेस की
वो इनका एफिडेविट है, हर पेज को इन्होंने दस्तखत किए हैं और इन्होंने बताया कि हुदैबा पेपर मिल्स के हवाले से कहां पर इन्होंने कंपनी रजिस्टर की और किस तरह से ये मनी लॉन्ड्रिंग करते थे और करवाते थे। मैं ये कहता हूं कि ये मुसलसल नवाज शरीफ साहब के सिलसिले में कि इतनी प्रॉपर्टी है बाहर और ये है और बेनजीर भुट्टो के नाम से भी आया। कंपनीज दो सामने आई हैं, 3-4 कंपनीज के नाम सामने आए हैं, ये क्या हुदैबिया वाली इन्वेस्टिगेशन से मैच करती है इनमें से कोई कंपनी? नहीं, इनमें वो हुदैबिया वाली नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी बहुत केमन आइलैंड्स में है वो जो हुदैबिया कंपनी के हवाले से इन्होंने सेटअप किया था, वो इन्होंने केमन आइलैंड में सेटअप किया था और जिसके साथ इन्होंने माहिदा किया था वो अल तौफीक करके। अच्छा, और इन्होंने ये इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब गारंटर थे और वो कंपनीज केमन आइलैंड्स की। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो अलग कहानी है। ये जो कहानी जो निकली है फोसेंका के पास से, मोसाक एंड फोसेंका के एतबार से, ये तो चंद प्रॉपर्टीज का जिक्र है मेरे भाई। 200 बिजनेसमैन और भी 200 लोग जिसमें सियासतदान आपने बहुत सारे नाम लिए, इसमें बेनज़ीर भुट्टो और रहमान मलिक और हसन अली जाफरी साहब के नाम से एक इंटरलिंक पेट्रोल लिंक और पेट्रोल लाइन के एतबार से पेट्रोल लाइन कंपनी है ये, इराक में ऑयल फॉर फूड के लिए काम कर रही थी, इसके खिलाफ यूएन ने भी इन्वेस्टिगेशन पेट्रोल लाइन कंपनी है। सलमान मुजाहिद साहब से भी पूछ लें। सलमान मुजाहिद साहब, आप तो वकील आदमी हैं, कुछ आप इसके ऊपर रोशनी डालिए, कोई इसका कानूनी तरीकाकार क्या है? क्योंकि सुबह से सारे कह रहे हैं सब नु पहले ही पता सी अपार्टमेंट का केड़ी नवी गल लगी, मतलब ये पैसा वहां गया कैसे, ये कंपनीज ऑफशोर क्यों बनाई, टैक्स हेवन की क्यों जरूरत पड़ी, टाइटल आपने क्यों छुपवाया? क्योंकि टाइटल नोन नहीं था, ये हिडन टाइटल से अब पता चला बेनिफिशियरी ओनर्स कौन है। वो पैसे का कोई चैनल्स क्या इख्तियार किया गया, लीगल चैनल से बैंकिंग ट्रांजेक्शन थी या कैसे गया? कुछ किसी सवाल का जवाब पाकिस्तानी कौम को मालूम नहीं है, तो कोई तफ्तीश का तरीकाकार तो होना चाहिए ना कानून का। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब, अलवी साहब को, फजल साहब को, व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखें नदीम मलिक साहब, आपके लिए और आपके व्यूअर्स के लिए, जब हमारे हसन नवाज साहब ने जावेद चौधरी साहब के इंटरव्यू में ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कंपनी मेरी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये कंपनी मेरी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये कंपनी मेरी है, कमाल है। तो जब ऑफशोर कंपनी बनाई जाती है इंग्लैंड में नदीम मलिक साहब, तो ऑफशोर कंपनी बनाने का वहाँ पर जो कानून है उस पर जो टैक्स है आपको अदा करना पड़ता है वो 16% to 18% होता है। और ऑफशोर कंपनी वहाँ पे इसीलिए बनाई जाती है कि जो आपका काला धन है, जो आपका ब्लैक मनी है, उसको वाइट मनी करना, उसके अलावा ऑफशोर कंपनी का वहाँ पे कोई काम नहीं है, ये लीगली बात है। तो जब ये ऑफशोर कंपनी को हसन नवाज साहब ने इतना ज़बरदस्त तरीके से डिफेंड किया, ऑन किया और अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो इससे तो तमाम चीज़ें वाज़ा हो गई। ये तो पाकिस्तानी कौम कई सालों से सुनती आ रही है कि क्या मामला थे क्या नहीं है। 80 की दिहाई में आप देख लीजिए कि मियाँ बरादरान के क्या मामला थे, या जब भुट्टो साहब ने नेशनलाइज़ किया था क्या मामला थे। उसके बाद जब फैक्ट्री वापस हुई, फिर वज़ीर आला पंजाब बने 85 में, फिर वज़ीर आज़म बने, उसके बाद जो मामला बढ़ते गए, असासे बढ़ते गए, और आज ये कहा जी 20 साल से हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ जो है बैरून मुल्क में कारोबार कर रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा कहा कि क्या आसमान से उनके पास पैसा आ गया, या कोई प्लेन के थ्रू आ गया, या कोई ड्रोन आ गया जो उनका पैसा दे के चला गया। बाप कमाता है तो बच्चों को जाता है ना, मतलब हमारा भी यही है, अगर बाप ने हमें दिया है तो हम आगे कारोबार करेंगे, वरना हम कहाँ से कर सकते। उस वक्त तो हम स्टूडेंट थे, ये भी स्टूडेंट होंगे। लेकिन मलिक साहब देखना ये है कि पाकिस्तानी कौम का वो पैसा जो जब से पाकिस्तान बना है, जब से यहाँ पे हुक्मरान आए, चाहे वो अयूब खान हो, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, चाहे वो याया खान हो, चाहे वो जनरल ज़ियाउल हक हो, जनरल परवेज़ मुशर्रफ हो, जो भी हुक्मरान रहा उसने पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटा और बाहर के मुल्कों में मुंतकिल किया। अब ये कि जैसे आरिफ अलवी साहब ने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है, कोई सैकड़ों चैनल्स पे ये तस्वीर चल रही हैं, नाम चल रहे हैं, तो अब तो ये तमाम चीज़ें वाज़ा हो जानी चाहिए। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे लीगली कि अब ये बहुत बड़ा एक प्रूफ आ गया है हमारे पास, और इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, ताकि तमाम इल्ज़ामात वंस फॉर ऑल जो है या तो प्रूफ हो जाए या ख़त्म हो जाए। एक ब्रेक ले लें। ऐसे जाली पीएचडी डॉक्टर हैं हमारे इस प्रोग्राम में, नहीं पाकिस्तान में, सियासत में भी कुछ हैं, उनमें से बड़े नॉन, लेकिन मीडिया में भी हैं एक दो लोग पीएचडी लिखते हैं अपने आप को डॉक्टर। तो उनकी डिग्रियां चेक करें ना, तो पता चलता है कि उन्होंने पीएचडी पहले कर ली थी, बीए बाद में किया था। तो ये इन बच्चों की, इन कंपनियों का और बिजनेसेस का भी वैसा ही हाल है कि शायद बच्चों ने दूध पीना बाद में छोड़ा था और मिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी पहले जो थी ना वो बाहर ऑफशोर सेटअप हो गई थी। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ नहीं।
वेलकम बैक। डॉक्टर तारिक साहब, ये फरमाइएगा कि अब कोई तरीका कार, कोई कानून के अंदर क्या लिखा हुआ है, कोई उसकी वजाहत फरमाइए। बहुत बड़े इल्ज़ाम हैं, सिर्फ मट्टी डाल के आप गए कि आंखें बंद कर लो जी, कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं आया। मलिक साहब, ना तो कोई मट्टी डाली है ना आंखें बंद की हैं। इल्ज़ामात के हवाले से सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि देखें ये बड़ा आसान है। जैसे अभी आपने अलवी साहब से, अभी आपने MQM के हमारे जो साथी हैं उनसे, सलमान साहब से, शेख साहब से पूछा, उन्होंने घुमा फिरा के बातें वही की जो सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इससे पहले मैं कह चुका हूँ कि मीडिया पे आ चुकी है, हमारी जमात की तरफ से, हुसैन नवाज साहब की तरफ से दी गई है, लेकिन ये उसे ट्विस्ट कर रहे हैं या अपने अंदाज से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, या उसके साथ साथ ऐसे इल्ज़ामात जो मीडिया पे तो लगाए जा सकते हैं लेकिन वो अदालतों में साबित नहीं किए जा सकते। मैं अपने तमाम दोस्तों को, बाशमूल जनाब इमरान खान साहब को, ये मशवरा दूंगा, जो सबसे ज़्यादा है ज़ाहिर है इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे भी इसमें बहुत आगे होती है, कि आप जहाँ पे ये कंपनीज़ हैं, जहाँ पे जुरिस्डिक्शन है कोर्ट्स की, और वो अदालतें, मैं लंदन की अदालतों की बात कर रहा हूँ, ना वो पाकिस्तान का नैब जिसके बारे में आप कहते हैं जी इसके ऊपर हुकूमत असरअंदाज हो रही है, ना वो नैब के असर में आती हैं, ना वो पंजाब पुलिस के असर में है, ना वो हुकूमत पंजाब के असर में है। आप वहाँ पे एक दफ़ा नहीं हुक्मरानों से बड़ी नहीं है। मैं यही अर्ज करूँगा, आपके हुक्मरान बड़े तगड़े हैं जनाब। मैं लंदन की अदालत की बात कर रहा हूँ, मैं बरतानिया की अदालत की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की अदालतों पे तो एतमादी केस करें कि अगर किसी जगह पे कोई टैक्स चोरी हुई है, अगर किसी जगह पे कोई करप्शन हुई है, अब यहाँ पे बैठ के ये कह देना जनाब ये सारी कंपनियां जो है काला धन सफेद करने के लिए बनाई गई हैं, इस बात को साबित करने के लिए वो थोड़ी सी मेहरबानी करें। मैं आपको ये भी कहता हूँ कि अगर मैं आपको ये भी कहता हूँ ऑफशोर कंपनी बनती है इसलिए कि काले धन को सफेद किया जाए। मैं अर्ज करता हूँ, मैं देखें आपने इन दोनों को बहुत तफसील से टाइम दिया है, टैक्स रिटर्न स्क्रीन पर डालिए, दोनों को बड़ी तफसील से आपने टाइम दिया है। मैं आपसे 2 मिनट कम अज कम आप मुझे देंगे ताकि मैं आप हमारा टाइम भी नहीं देते। ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि अगर ये हमारे खिलाफ अदालत में जाएंगे, इनके वकीलों की फीस भी हम देंगे। आप बराए मेहरबानी जाएं और ये जो टैक्स चोरी की और करप्शन के जो इल्जामात आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक मेहरबानी करिए ना, नैब के खाते लिखिए, इनको पैसे जो देने हैं आपने नैब के खाते लिखिए अपने महकमे को, इल्जामात लगे ये देखिए जी 477 पे प्राइम मिनिस्टर ने 3 साल में इनकम टैक्स अदा किया है 94 से लेकर 94, 95, 95, 96 और 96, 97। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की 3 साल की इनकम टैक्स की पेमेंट है 477 पे 477 रुपीज, जिनके बच्चों के हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एसेट्स, प्राइम मिनिस्टर साहब की टैक्स की जो एसेट्स आप दिखा रहे हैं, टैक्स जमा कराने के जो कागजात, ये पहला दौर जब उनका 93 में एज प्राइम मिनिस्टर खत्म हुआ था, ये उसके बाद के 3 साल का इनकम टैक्स है 477 रुपए। इतनी खतीर रकम देखें, प्राइम मिनिस्टर अपनी जाती कैपेसिटी में लाखों में टैक्स देते हैं। प्राइम मिनिस्टर की कंपनीज जो यहाँ सर अब देना शुरू किया जब से टीवी करोड़ों में वो टैक्स देते हैं, करोड़ों में। अब जब से टीवी में नजर आता है टैक्स रिटर्न सारी जिस तरह आप दिखा रहे हैं, मैं सारी की सारी दिखा के आपके सारी दिखाएं। अच्छा ऐसे करते हैं, ऐसे करें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ना पिछले 25 साल 26 साल की इनकम टैक्स रिटर्न दे दें, मैं पूरा प्रोग्राम उसके ऊपर, बिल्कुल ये मेरी पूरा प्रोग्राम उस पर करता हूं आपसे कि मैं आपको उनकी सारी टैक्स रिटर्न्स भी दिखाऊंगा, इस पे प्रोग्राम भी करेंगे। देखिए हकायक को तोड़ मरोड़ के वो करने से बात। अच्छा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, मैं आपकी तरफ आने से पहले आपकी तरफ आने से पहले मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ। 1 मिनट मेरे मेहमान मुझे सारा मौका दे। ये सारी कहानी घूमती इस तरह है कि जब हम पूछते हैं ना कि ये पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे गया, तो हुसैन ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम जब पाकिस्तान से मुशर्रफ ने कब्जा कर लिया था, बाहर गए, ये उसके बाद एक कंपनी थी पुरानी सी, कोई फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी, ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि बंद पड़ी हुई थी फैक्ट्री यहाँ पे UAE में, उनको लेके गए, हमने पॉलिश वॉलिश करके उसको ठीक किया, चलाया, हमें बड़ा हुनर आता था और उसमें इतना पैसा आया कि हमने एक नई मिल लगा ली। नई मिल कौन सी है? हिल मेटल स्टील। ये सामने उसके खुद हुसैन नवाज उसके MD के तौर पर नजर आ रहे हैं और नीचे AS जैन उसके कुछ डायरेक्टर ऑपरेशन हैं या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। इन दोनों की तस्वीर आप, ये नेट पे अवेलेबल है, कहीं से और से नहीं आई, ये इंटरनेट के ऊपर दस्तियाब है। और उसी से इतना पैसा कमाया कि UK और UAE में प्रॉपर्टी खरीद ली। ये 2001 को 12 अक्टूबर 1999 में टेक ओवर हुआ था, 2001 को प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं। तब तक ये अजीजिया मिल थी जो पहले इन्होंने जाके वहाँ सेटअप की थी, उसकी अभी पॉलिश भी पूरी नहीं हुई होगी, जो वो बना के पैसा कमा के बेच के UK में प्रॉपर्टीज खरीद ली। 93 में पहली ऑफशोर कंपनी रजिस्टर हुई थी। तो एक्सप्लेनेशन इज नॉट जस्टिफाइबल, ये आपको फैक्ट्स के साथ जब अदालत में पेश करनी पड़ेगी तो इसमें से एक कागज भी दुरुस्त साबित नहीं होगा। तो किसी को तो वजाहत करनी चाहिए, अजीजिया कहाँ से आई, हिल मेटल्स कहाँ से आई, ये जो 3 ऑफशोर कंपनी मरियम नवाज से रजिस्टर्ड है ये कहाँ से आई?
ڈاکٹر عارف الوی صاحب. آپ کو میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب. نہیں, میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. سر میں آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب, آپ کو عدالت سے کبھی بھی ریلیف نہیں ملتا. لنڈن میں آپ کو ثابت کرنے پڑتے ہیں 1 منٹ میں آپ کو ریلیف ملتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, وکیلوں کی فیس بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں. میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب جب یہ آف شور کمپنیز بنتی ہیں نا تو ایک دروازے کے پیچھے دوسرا دروازہ ہوتا ہے, اس کے پیچھے تیسرا دروازہ ہوتا ہے. یہ جو لنڈن کے فلیٹ ہیں, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پیناما میں یہ تھوڑی سی بات نکلی ابھی, یہ جو لنڈن کے فلیٹس ہیں اس کو کامران خان کے پروگرام کے اندر اس کی تفصیلات 90s میں بھی نکلی. اس کے اندر جناب نواز شریف صاحب نے پہلے تو یہ کہا کہ یہ ہمارے ہیں نہیں, پھر یہ کہا کہ 2 فلیٹ ہم نے لیز کیے ہیں, ان کے بیٹے نے کہا کہ 2 فلیٹ لیز کیے ہیں. پھر خالد انور صاحب نے یہ کہا, خالد انور جو اٹارنی جنرل تھے ان کے, کہ نواز شریف صاحب نے لیز بھی نہیں کیا, خریدے بھی نہیں, یہ رینٹ پر ہیں 2 فلیٹ. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کمپنی کو ایک اور آف شور کمپنی سے مینیج ہو رہے تھے. یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے مینیجر سے ہینس روڈولف ویگمولر, اور یہ بینک پریباس سوئٹزرلینڈ کے آدمی ہیں, اور دوسرے کا نام تھا ارس پیلکر, یہ بھی وہیں سوئٹزرلینڈ کے لوگ ہیں. تو لہٰذا یہ دروازے کے پیچھے دروازے والی کہانی ہے. یہ صرف ایک نہیں ہے, یہ بہت سارے ہیں. میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بے نظیر کے جو آپ نے ابھی کہا تھا نا, پیٹرو لائن اور پیٹرو فائن, یہ 2 کمپنیز, پیٹرو لائن اور پیٹرو لنک, یہ 2 کمپنی سیٹ اپ کی گئیں. ایک نے رشوت دی عراقی گورنمنٹ کو اور ایک میں انکم آئی. اچھا, اور اس کا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, پال واکر جو ہیں US فیڈرل ریزرو کے جو چیف تھے, انہوں نے یہ ایلیگیشنز لگائی تھی کہ یہ بہت بڑا سکیم وہاں پر ہوا ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جی, اب اس کا سلوشن کیا ہوگا, آپ ان سے پوچھتے جائیے. اس کا سلوشن یہ ہے کہ یہ نیب تو پرائم منسٹر صاحب کی جوتی کی نیچے ہے, کیونکہ جب نیب نے ذرا سا کچھ کرنا چاہا تو پرائم منسٹر صاحب نے جو دھمکی دی تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارا مقصد نہیں تھا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا کمیشن بنے, بہت بڑی چیز ہے. ملک کی بدنامی, ہزاروں ٹی وی چینلز آج نواز شریف کی تصویر دکھا رہے ہیں, اور یہ PTI اور عمران خان کی ایلیگیشن نہیں ہے, یہ دنیا میں ایلیگیشن لگی ہے. اس بدنامی سے نکلنے کے لیے سپریم کورٹ کا ایک کمیشن بیٹھے, اس کے نیچے سنیے نا, اس کے نیچے دیکھیں, میں آپ کو نام بتاتا ہوں, میں آپ کو نام دکھاتا ہوں. گارڈین نے, اس پہ کمیشن نہیں بنے گا, اس پہ سو موٹو ہونا چاہیے, سو موٹو ہو, اور نیب اور FIA کے نیچے اس کی تحقیقات ہو. آئس لینڈ کے آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ لوگوں ان کو ریزائن کرنا چاہیے, ہٹ جانا چاہیے, کسی اور کو اپنی پارٹی سے بنائے پرائم منسٹر. اب سلمان مجاہد بلوچ صاحب. ملک صاحب دیکھیں, جتنی باتیں طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جسٹیفیکیشن از ناٹ پلاسیبل ٹو نائٹ. اور مطلب کس کو جسٹیفیکیشن دیں گے یہ؟ اب تو یہ تمام چیزیں روزے روشن کی طرح آیا ہیں. لیکن آج ایک کام بڑا اچھا کیا گیا کہ جب سے کل رات سے یہ پاناما کے لیکس آئی ہیں, پورا پاکستانی قوم جو ہے اس کے اوپر بڑی حیران بھی تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ کراچی میں اچانک کمال اینڈ کمپنی کی پریس کانفرنس اناؤنس کر دی. پھر پلس سے یہ بھی خبریں چل گئیں کہ جی سرفراز مرچنٹ آ رہے ہیں ٹاپک پہ. ابھی ٹاپک میں بتا رہا ہوں, یہ پاناما لیکس کو ڈائیورٹ, اس ایشو کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا ٹیکنیک اپنائی کہ آج سرفراز مرچنٹ کی بھی خبر چلوا دی, آئے بھی منی لانڈرنگ کیس میں بیان بھی دیا, واپس بھی چلے گئے. تو قوم اب ان چیزوں سے جو ہے ڈائیورشن نہیں جائے گی. اب اس کا جو ہے سلوشن, آپ کے لوگ بھی اگر منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں تو ان کو بھی پکڑ لیں, مجھے اعتراض نہیں ہے. پکڑیں نا سر, ہم تو کہہ رہے ہیں پکڑیں جی پکڑیں, لیکن ہمارے لوگ کوئی پرائم منسٹر پاکستان نہیں ہے سر جی. ہمارے لوگ کوئی, ندیم ملک صاحب, ہمارے لوگ پرائم منسٹر پاکستان نہیں ہے, اس ملک کا حکمراں طبقہ نہیں ہے. یہ ابھی آپ نے بتایا کہ اسٹیل مل لگا لی دبئی میں جو ہے مشرف کے دور میں جا کے, اس کے بعد اتنا پیسہ کمایا. آپ نے سعودیہ کی اسٹیل مل کا ذکر نہیں کیا, آپ نے انڈیا کی اسٹیل مل کا ذکر نہیں کیا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ تمام چیزوں کی پراپرلی جو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. انڈیا میں کوئی اسٹیل مل میرے نالج میں نہیں ہے, سعودی عرب میں ان کی اسٹیل مل ہے, انڈیا میں میرا نہیں خیال ہے. سلمان شہباز میرے ہم نام ہے سلمان شہباز شریف کے بیٹے, ان کا انٹرویو نکلوا لیجئے گا, پچھلے سال دیا تھا انہوں نے, اس میں اس کا تذکرہ ہے. میں تو آن ریکارڈ یہ باتیں کہہ رہا ہوں, مطلب جو چیزیں آ چکی ہیں میڈیا میں, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. اس کا بتائیے گا, میں لنک بھیج دوں گا, لنک دیجیے گا, میں لنک بھیج دوں گا. لیکن اب آگے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ مورالی کیا ہونا چاہیے ملک صاحب. مورالی یہ ہونا چاہیے جب اتنے معاملات ہو گئے تو جہاں پہ جو مطلب جو سیویلائز کنٹریز ہیں وہاں تو یہ ہوتا ہے جب چھوٹا سا پل بھی گر جائے تو وزیر اعظم ذمہ داری قبول کر کے یا تو ریزائن کر دیتا ہے یا جو ہے مطلب اپنے عہدے سے ہٹ جاتا ہے.
لیکن آج یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں, اتنے بڑے بڑے اسکیم آ جاتے ہیں, لیکن ہمارے جوں بھی نہیں رینگتی. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کہاوت ہے کہ جو پاڑا ہوتا ہے, پاڑے سے جو بھینسا ہوتا ہے نا, اس کی چمڑی بڑی سخت ہوتی ہے, اس پہ گرم پانی ڈالو یا ٹھنڈا پانی ڈالو اس کو اثر نہیں ہوتا. حکمرانوں کا بھی یہ حال ہو گیا ہے, جتنے بڑے بھی ایلیگیشن یہ انویسٹیگیشن پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے. کون سی چیزیں سامنے نہیں آئیں اور وہ الزام کس کو دے رہے ہیں؟ آپ کریں نا, آپ تو کر رہے ہیں نا کوشش, ایم کیو ایم کے لیے آپ کر رہے ہیں نا. پبلک میں ندیم ملک صاحب آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے 25 سال کے ریٹرن لے آئے. میں کہتا ہوں کہ آپ طارق فضل چودھری کے ریٹرن منگوا لیں. طارق فضل چودھری نے بھی ٹیکس نہیں دیا ہوگا, انکم ٹیکس, ان کے بھی ریٹرن منگوا لیں. آپ نواز شریف کو چھوڑ دیجئے, ان کے منگوا لیں, ان کا بھی انکم ٹیکس نہیں ہوگا ماں سوائے نیشنل اسمبلی کے ممبر کے تنخواہ سے کٹنے کا. ایک آپ کو بھی فیکس کر دوں گا, بے فکر رہیں. عارف الوی صاحب کلوزنگ ریمارکس ڈاکٹر عارف الوی. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے سویلائز کنٹریز کی جو بات کی گئی اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحقیقات نہیں ہو سکتی. نواز شریف صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے, اپنی ہی پارٹی کے کسی آدمی کو بنائے, 4 مہینے میں اپنے کھاتے کھول کر عوام کو دکھا دیں, سب پانی کا پانی, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ یاد ہے کہ لنڈن کے کورٹ نے آرڈر کیا کہ یہ اس کا حدیبہ کے وہ پیسہ واپس کریں اور قرض دیں, التوفیق کو واپس کریں. $32 ملین اچانک آئے, منی لانڈر ہو کر گئے, مگر انہوں نے کہا یہ کہ کسی سعودی نے, ہمارے دوست نے ہمیں قرضہ دے دیا تھا. بھئی یہ کتنے قرضے دکھائیں گے یا کتنی گفٹ دکھائیں گے؟ یہ معاملہ بہت سیریس ہے اور میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں یہ ٹپ آف دی آئس برگ کے ایک کمپنی ہے لاکھوں میں, یہ معاملہ کھلنا چاہیے. $30 کا قرضہ کیسے مل جاتا ہے؟ تحریک انصاف کا ایک پرانی نہیں انہوں نے کہا گفٹ ملا, قرضہ تو میرے منہ سے نکل گیا, انہوں نے کہا گفٹ ملا. ان لیکس کی شکل میں نہیں آپ خود اپنی قبر کھودیں گے, دھرنے میں ہوئی نہیں ہوئی, یہ خود آپ اپنی قبر کھود رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی, ڈاکٹر صاحب جتنا آپ ٹیکس دیتے ہیں مجھے بھی پتا ہے, میں کراچی میں میرے بھی دوست ہیں. مریم نواز صاحبہ بتائیے, میں ابھی آپ سے کہتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں, اسی طرح خود حسین نواز صاحب نے کہا کہ وہ ٹرسٹی ہیں, ان کے نام کے اوپر کمپنی نہیں ہے. جن کے نام کے اوپر کمپنی نہیں ہے ان کے حوالے سے جو بار بار آپ خبریں چلا رہے ہیں, اس کا مطلب کیا کہ آپ حقائق کو سوائے توڑنے مروڑنے کے کوئی اور اس کا مقصد ہے؟ مجھے آپ بتائیں کہ کون سے ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہیں, ان کے نام پہ کون سی کمپنی, اس بات کا جواب دیں. تو لہٰذا یہ سارے ایک پروپیگنڈا ہے ہمارے پاس. الحمدللہ ہر چیز ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, سلمان مجاہد صاحب اور ڈاکٹر عارف الوی صاحب, آپ سب کا شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. لیکن اتنی ہے اس وقت کہ دنیا میں 4 5 6 ان لوگوں کا نام چھپتا ہے, پولیٹیشینز اینڈ کرپٹ آفیشیل, یہ ہیڈ لائن ہے ان کی وہ جو چھاپی ہوئی ہے انہوں نے پاناما پیپرز. اور ساتھ جو تیسرا لفظ ہے, میں نے کہنا مناسب نہیں سمجھا, تیسرا لفظ انہوں نے ساتھ کرمنلز کا لکھا ہے کہ ٹیکس ہیونز کے اندر وہ جو پیسہ لے کے گئے ہیں, تو کچھ تو اس کے اوپر تحقیق کر کے پاکستانیوں کا نام صاف کروا دیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.